وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال دلالی کے سلسلے میں ہے، اور آج کل تو یہ دلالی بالکل ہی عام ہے، ہر جگہ تقریباً دلال کی ضرورت پڑتی ہے۔ شرعاً دلالی کی کمائی بالکل جائز اور درست ہے، چند شرائط کے ساتھ۔ ایک تو سچائی ہو، دھوکہ نہ ہو، فراڈ نہ ہو، فریب نہ ہو، اور ظلم نہ ہو، جتنے پر اتفاق ہو گیا ہے اس سے زیادہ نہ لے۔ مثال کے طور پر عام طور پہ دلالی 2.5% یا 3% ہے، 2.5% یا 3% ہے، تو اتنا ہی کا دلال حقدار ہے۔ اب خریدار کو 5 لاکھ کی چیز 6 لاکھ میں بتائے، اور بیچنے والے کو کچھ اور بتائے، تو یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ فریب ہے، اور یہ کمائی درست نہیں ہے۔ کہتے ہیں سمسرہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ التوسط بین البائع والمشتری، خریدنے اور بیچنے والے کے درمیان جو ہوتا ہے اس کو دلال کہا جاتا ہے۔ والسمسار هو الذي يدخل بين البائع والمشتری متوسطا لامضاء البيع، ایگریمنٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے خریدار اور بیچنے والے کے درمیان یہ ثالث کا کردار ادا کرتا ہے، اور اسی کو دلال کہا جاتا ہے۔ لأنه يدل المشتری على السلع، دلال اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ خریدار کو سامان کی جگہ کے بارے میں بتاتا ہے۔ ويدل البائع على الأثمان، اور بیچنے والے کو قیمت کے بارے میں بتاتا ہے۔ الموسوعۃ الفقہیہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 151۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ عمل تو درست ہے، یہ عمل درست ہے اور اس کی ضرورت ہے، ہر جگہ ضرورت ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ دلال خبیر ہو۔ ولا بد فی السمسار من ان یکون خبیرا فیما یتوسط فیہ بین البائع والمشتری، اس کو اس چیز کی خبر ہو اور معلومات ہو جس کی خریداری وہ کروا رہا ہے، خریدار اور بیچنے والے کے درمیان، حتی لا یضر واحدا منہما، تاکہ خریدار اور فروخت کرنے والے میں سے کسی کو نقصان نہ ہو۔ یہ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ خوبیاں دلال لوگ بتاتے ہیں، یہ چیز ایسی ہے، یہ زمین ایسی ہے، اس کی تو اتنی قیمت ملنی چاہیے، یہ ایسی زمین ملتی بھی نہیں ہے۔ اس قسم کی بات نہ کرے۔ ولا بد ان یکون امینا صادقا، دلال امانت دار ہو، سچا ہو، اور کسی کی پرواہ نہ کرے، بلکہ جو سامان ہے اس میں جو خوبی ہے، جو خرابی ہے، تمام نہایت ہی امانت اور سچائی کے ساتھ بتا دے۔ ولا یغش البائع او المشتری، نہ خریدار کو دھوکہ دے اور نہ بیچنے والے کو۔ وقد نص جمع من الائمہ علی جواز السمسرہ، دلالی کی کمائی کے جواز پر بہت سے علماء نے صراحت کی ہے۔ وجواز اخذ الاجرۃ علیہا، اور دلالی کی کمائی بھی درست اور جائز ہے۔ امام مالک سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا لا باس بذلک، المدونہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 466۔ اور امام بخاری نے باقاعدہ باب باندھا ہے صحیح بخاری کے اندر، باب اجر السمسرہ، کہتے ہیں کہ دلالی کی اجرت کا بیان۔ ولم یر ابن سیرین و عطا و ابراہیم والحسن باجر سمسار باسن، کہتے ہیں کہ محمد بن سیرین اور عطا، ابراہیم النخعی، حسن بصری کہتے ہیں کہ دلالی کی کمائی میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس نے کہا لا باس ان یقول بهذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك، کہ ایک سامان والا کہتا ہے کہ اس سامان کو اتنے میں
تم بیچو، اس سے زیادہ میں تم بیچ لیتے ہو تو یہ تمہارے لیے ہے، یہ جائز کی صورت ہے۔ وقال ابن سیرین اذا قال بیعہ بکذا فما کان من ربح فهو لک، کہ اس سامان کو اتنے میں تم بیچ دو، اتنے میں تم بیچ دو، اور جو اس سے زیادہ ہو وہ تمہارے لیے ہے۔ اور بینی و بینک فلا باس، یہ ہمارے اور تمہارے درمیان ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے، المسلمون عند شروطہم، مسلمان اپنے شرط کا پابند ہوتا ہے۔ امام بخاری کی بات یہاں تک کمپلیٹ ہوئی۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو دھوکہ ہوتا ہے، فریب دیا جاتا ہے یا فراڈ کیا جاتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بشرط اللہ یکون ہناک خیانۃ ولا خدیعہ، شرط یہ ہے کہ خیانت نہ ہو، نہ دھوکہ ہو، نہ فریب ہو، نہ فراڈ ہو، بل علی سبیل الامان والصدق، بلکہ سچائی اور امانت داری پر قائم ہو دلالی کا کام۔ فَإِذَا صَدَقْتَ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ فِي الْتِمَاسِ الْمَطْلُوبِ مِنْ غَيْرِ خِدَاعٍ وَلَا ظُلْمٍ لَا لَهُ وَلَا لِصَاحِبِ الْعِقَابِ فَأَنْتَ عَلَى خَيْرٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، کہتے ہیں کہ اگر تم سچ بولے اور جو خریدار نے مانگا ہے وہ چیز نہایت ہی امانت کے ساتھ بتا دیے، بغیر کسی ظلم کے، بغیر کسی فریب کے، نہ خریدار کے لیے اور نہ صاحب عقار کے لیے، تو تم بہت بڑے خیر پر قائم ہو انشاءاللہ۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو دلالی کا کام ہے، اگر سچائی کے ساتھ کیا جائے، امانت کے ساتھ کیا جائے، ظلم و زیادتی سے پاک رہے اور حق گوئی سے کام لے، تو اس میں بہت بڑا خیر ہے، بیچنے والے کے لیے بھی، خریدار کے لیے بھی، اور خود دلال کے لیے بھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اب بیچنے والے کو کچھ کہے، خریدار کو کچھ اور کہے، تو یہ امانت نہیں ہے اور نہ صداقت ہے، بلکہ یہ خیانت ہے اور یہ غش ہے۔